السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سبھی اسلامی بھائیوں اور بہنوں؟ آج اس چینل پہ میرا یہ پہلا ویڈیو ہے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئے گا، اور ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور زیادہ سے زیادہ سپورٹ کیجئے۔ تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ طائف میں ہم لوگ ابھی جا رہے ہیں المثنا کے علاقے میں، جس کے ہمارے لہجے میں المثنا بھی کہہ سکتے ہیں۔ المثنا میں جائیں گے، وہاں پر وہ وادی ہے جہاں پر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے ہجرت سے پہلے تبلیغ کے لیے، اور طائف والوں نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظلم کیا تھا، جو طائف کا مکمل قصہ آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا۔ تو وہاں پر ایک باغ ہے، جس باغ سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کھائے تھے، وہ باغ بھی دکھاؤں گا آپ کو۔ اور ایک مسجد بنی ہوئی ہے، حالانکہ اس زمانے میں مسجد نہیں تھی، وہاں پر ایک پتھر ہے، کہا جاتا ہے کہ یہاں پر اس جگہ پر آ کے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، تھوڑی دیر آپ نے آرام فرمایا تھا۔ تو وہ جگہ بھی دکھاؤں گا میں آپ کو، اور ایک اس کے علاوہ بھی ایک مسجد ہے، سب کچھ ایک ہی جگہ پہ ہے، نزدیک، تو وہ سب کچھ آپ کو دکھاتا ہوں انشاءاللہ جا کے۔ ابھی ہم لوگ اس باغ کے پاس آ گئے ہیں، جس باغ کے پاس ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور تناول فرمائے تھے، اور یہ کافی مجموعہ ہے باغوں کا، یعنی کہ 3، 4 یا 5 باغ ایک ساتھ ہیں، تو ان میں سے ہی ایک باغ تھا، اور اندر ایک مسجد ہے، مسجد عداس۔ یہ توت کا درخت، یہ اس گلی میں سے آپ گزر کے جاتے ہیں، یہ دیکھیں توت بہت زیادہ گرا ہوا ہے یہاں پر، توت بلیک بیری بہت زیادہ لگا ہوا ہے یہاں پہ ماشاءاللہ۔ یہاں پر یہ مسجد عداس ہے۔ عداس جو نوکر تھا عتبہ بن ربیعہ کا، عتبہ بن ربیعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، اس نے اپنے نوکر کے ہاتھ، جس کا نام عداس تھا، جس کے نام پہ یہ مسجد بنی ہوئی ہے، اس نے اپنے نوکر عداس کے ہاتھوں انگور بھیجے تھے۔ اس باغ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس باغ کے تھے وہ انگور، اور یہاں پر جہاں پر یہ مسجد بنی ہوئی ہے، اس جگہ پر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے زخمی حالت میں۔ تو جو دشمن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، عتبہ بن ربیعہ، اسے بھی ترس آ گیا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ زخمی حالت میں دیکھ کر، تو اس نے اپنے نوکر کے ہاتھ انگور بھیجے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور اس نے کہا کہ جا کے محمد کو کہو کہ وہ چھوڑ دے، یہ تبلیغ چھوڑ دے اسلام کی، اور چلا جائے یہاں سے، اور یہ انگور کھا لے، اپنی زخمی حالت پہ تھوڑا سا رحم کرے۔ یہ عتبہ بن ربیعہ کا، یعنی کہ دشمن کا، یہ کہنا تھا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو وہ جو عداس تھا، جو نوکر تھا، وہ ایمان لے آیا تھا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کے ساتھ مکالمہ ہوا تھا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تھا کہ تم کہاں سے ہو، تو اس نے کہا تھا کہ میں نینوا سے ہوں۔ تو نینوا جو ہے وہ عراق کا شہر تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بھائی کے شہر سے ہو، یونس علیہ السلام، نبی یونس علیہ السلام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اس نے کہا آپ کیسے جانتے ہیں یونس علیہ السلام؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یونس علیہ السلام میرے بھائی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اتنا عرصہ پہلے یونس علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو چکے، اور آپ ابھی آ رہے ہیں، کیسے وہ آپ کا بھائی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ تو پھر یہ جو نوکر تھے یہاں پر عداس، وہ ایمان لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہاں سے طائف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر رخصت ہوئے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت باغ ہے، یہ بہت خوبصورت باغ ہے ماشاءاللہ۔ ایسے باغات یہاں پر دیکھنے کو کم ہی ملتے ہیں سعودی عرب میں، اور یہاں پر ماشاءاللہ یہ دیکھیں تین لگی ہوئی ہے، خوبصورت تین کا درخت ہے یہ، اور اس کا تو ذکر ویسے ہی قرآن میں بھی آیا ہے، والتین والزیتون۔ تو یہ وہی تین ہے جس کو ہماری زبان میں انجیر کہا جاتا ہے۔ تو یہ انجیر کا درخت ہے، اور یہاں پر انگور کے درخت بھی ہوں گے، اور یہ کافی اندر تک ہے یہ گارڈن، یہاں پر یہ باغ۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ توت کے بڑے خوبصورت درخت ہے، اس پہ بھر کے توت لگی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اور برکت ڈالیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ مسجد کے دروازے کے سامنے ہی ہے، یہاں پر دیکھیں بالکل مسجد کے دروازے کے سامنے بھر کے توت بھائی ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ برکت ڈالے۔ اور یہ خوبصورت گلی،
अब ये बाग देख लिए आप लोगों ने। अब आगे जाके आपको मैं मस्जिद कुआ दिखाता हूँ। मस्जिद कुआ उसका नाम है ऐन से मस्जिद कुआ। कहा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर भी बैठे थे। तो अब वो जगह जाके दिखाता हूँ। ख़ास तौर पे वहाँ पे एक पत्थर है, कहते हैं कि इस पत्थर के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टेक लगा कर बैठे थे, लेकिन उस बात की कोई दलील नहीं है। यहाँ पर जो अरब हैं, जो ताइफ के लोग हैं, पुराने लोग हैं, वो लोग इस बारे में ऐसे ही कहते हैं। तो वही मैं आपको जाके दिखाऊँगा। अब यहाँ से हम लोग बाग से निकल रहे हैं और यहाँ पर एक तारीख़ी मस्जिद है। ये मस्जिद तारीख़ी है, इसके बारे में ये नहीं कहा जाता कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर आकर बैठे थे, लेकिन ये एक तारीख़ी पुरानी मस्जिद है। इसको कहा जाता है कि ये मस्जिद बिलाल है, कुछ लोग कहते हैं मस्जिद अली बिन अबी तालिब है। इसके दो नाम चल रहे हैं इस मस्जिद के। ये मस्जिद को है इस जगह का नाम, ये देखें। तारीख़ी मस्जिद है ये। और यहाँ पर कहा जाता है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर बैठे थे। ख़ास तौर पे इस पत्थर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर आकर बैठे थे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये मस्जिद देखें, ये पुरानी मस्जिद है। इसका महराब बाहर भी है। ये बाहर महराब इसका इसलिए बनाया गया है क्योंकि गर्मियों में बाहर नमाज़ पढ़ते हैं और सर्दियों में अहले ताइफ जो हैं वो अंदर नमाज़ पढ़ते हैं। ठीक है। इस जगह के बारे में अहले इलाका कहते हैं कि यहाँ पर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर बैठे थे, यानी कि जहाँ ताइफ के जो पुराने लोग हैं, जो ताइफ के मौरिखीन हैं, वो लोग ये बात करते हैं। लेकिन हदीस में कहीं से साबित नहीं हुआ ये कि यहाँ पर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर बैठे थे। ठीक है, तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। कहा तो जाता है, काफ़ी मारूफ भी है ये बात, और ये इलाका भी वही है, लेकिन बिल्कुल तहदीद करना इस जगह की वो साबित नहीं है बस। ठीक है, लेकिन इलाका यही है, अलमसना का इलाका है। यहीं पर ही यही गलियां थी जहाँ पर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे। और ये जो ताइफ के सरदार थे, इन्होंने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जुल्म भी किया। और ताइफ वाले जो उस ज़माने में सरदार थे ना ताइफ के, उन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनके पास तबलीग करने गए तो उन्होंने कहा कि मक्का वाले तो ईमान ले नहीं है और आप हमारे पास आ गए। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने कहा और काफ़ी जुल्म भी किया, काफ़ी बदतमीज़ी भी की उन्होंने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, जो ताइफ के सरदार थे। शुरुआत में ताइफ में सिर्फ 3 सरदार थे, तो उनके पास ही हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग के लिए गए। तो उन्होंने एक तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी और गलत लहजा इस्तेमाल किया। उसके बाद फिर उन्होंने उनके जो महल्ले के लिफंगे लड़के होते हैं ना, उन लोगों को उन्होंने कहा, उन लड़कों को, कि ये अपने आप को नबी होने का दावा करते हैं। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उन्होंने कहा, जो कि हक़ पे थे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो लोग गलत थे ताइफ वाले। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उन्होंने कहा कि ये अपने आप को अल्लाह का नबी कहते हैं, तो तुम लोग इनको पत्थर मारो, इनको इतना तंग करो और यहाँ से भगाओ। तो वो लोग जो थे, जो लिफंगे थे वहाँ के ताइफ के, उन्होंने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पिंडलियों पे पत्थर मारने शुरू किए और गलत ज़ुबान इस्तेमाल की हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। उन लड़कों ने, वो जो वहाँ के थे ताइफ के, तो इतने उन्होंने पत्थर मारे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जिन पे हमारी जान और माल, हमारे माँ बाप कुर्बान जाएँ। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इतनी तकलीफ़ें उन्होंने बर्दाश्त की। ताइफ में उन्होंने पत्थर मारे पिंडलियों पे, इतने पत्थर मारे कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नालैन मुबारक थे वो पाँव के साथ चिपकने लग गए खून की वजह से, पिंडलियों से खून निकलने की वजह से। जूते पाँव के साथ चिपक जाते हैं ना, तो उस तरीके से वो माहौल हो गया, वो हाल हो गया हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि उनके नालैन मुबारक उनके पाँव के साथ चिपकने लग गया खून की वजह से। और हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे इस सफ़र पे, ताइफ के सफ़र पे। और यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी ताइफ के सफ़र पे एक बहुत ही दर्दनाक दुआ मांगी थी। वो दुआ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये दुआ सुने, उसका तर्जमा सुने और फिर वापस आगे कंटिन्यू करते हैं वीडियो।
اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس برحمتك يا رب العالمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربي. إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي من ذنوبي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن يحل بي سخطك أو ينزل علي عذابك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. چنانچہ آپ نے ایک رقت انگیز دعا فرمائی جو دعائے مستضعفین کے نام سے مشہور ہے، جس کا مفہوم یہ ہے: الہی میں تجھ سے اپنی کمزوری و بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا رب ہے، تو میرا بھی رب ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ تندی سے پیش آئے، یا کسی دشمن کے جسے تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے؟ اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہو گئیں، اور جس سے دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہوئے، کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے یا تیرا عتاب مجھ پر وارد ہو۔ مجھے تیری رضا مطلوب ہے، یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے، اور تیرے بغیر کوئی زور اور طاقت نہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دردناک دعا کی تو پھر ایک فرشتہ ظاہر ہوا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اگر آپ حکم دیں تو میں اس قوم کو ان پہاڑوں کے درمیان میں کچل دیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اتنے رحم دل تھے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کہ وہ لوگ ابھی تک ایمان بھی نہیں لے کے آئے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے رحم فرما رہے ہیں، اپنے دل میں رحم رکھ رہے ہیں ان کے لیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی آلیں اولادیں آگے جا کر مسلمان ہوں گی، یہ لوگ بھی مسلمان ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اپنی امت کے لیے، حالانکہ وہ ایمان نہیں لے کے آئے تھے، پھر بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کیا، اور الحمدللہ پھر طائف فتح بھی ہو گیا، اور طائف میں لوگ ایمان بھی لے کے آئے الحمدللہ۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بھی اپنے آخری 12 سال یہیں پر طائف میں انہوں نے گزارے، اور ان کی میں نے 2 ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی۔ ان کی ایک پرانی مسجد ہے جہاں پر وہ خود بیٹھا کرتے تھے، اور دوسری ایک نئی مسجد ہے ان کے نام سے منسوب جہاں پر ان کی قبر مبارک ہے اور طائف کے شہداء کی قبر مبارک ہے۔ تو دونوں ویڈیوز میرے چینل پہ موجود ہیں۔ اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیں، اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں، اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ تو فرینڈس، آج کی ویڈیو یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اپنے دوستوں میں شیئر کر دیجئے، اور ایک پیارا سا کمنٹ کر دیجئے۔ تو چلیے فرینڈس، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔